اوکے مولانا جی، مولانا صاحب اب وقت نہیں ہے نماز کا، اس لیے بسم اللہ جی مولانا۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب اسپیکر، آج ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کچھ دباؤ میں ہیں اور نارمل موڈ میں نہیں ہیں، تو اس ایوان کی کارروائی میں آپ کے موڈ کا بھی بڑا رول ہوتا ہے۔ کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو نارملائز بھی کیا جائے، نیوٹرلائز بھی کر لیں اپنے آپ کو، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات بڑی اچھی طریقے سے ڈیلیور کر سکیں گے۔ مولانا صاحب یہ وہ کرسی ہے جہاں نہ حکومت خوش ہوتی نہ اپوزیشن خوش ہوتی، تو یہ سب سے مشکل کرسی ہے، اور دباؤ میں تو میں ہر وقت ہی رہتا ہوں کہ ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی موقع دینا ہے، ان کو بھی موقع دینا ہے، مگر میں اس دباؤ میں نہیں آتا جو زبردستی کرانے کے لیے یہاں کھڑ کے لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا تشریف رکھیں۔ جی شکریہ۔ بات زبردستی کی نہیں ہے، ایک رکن ایوان کی حیثیت سے گفتگو کا اور اپنی بات کرنے کے حق کی ہے، سو وہ ہمارا حق ہے۔ قانون سازی ہوئی اور اس قانون سازی پر، اسی فلور پر ہم اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ ہم نے اس قانون سازی کو قرآن و سنت کے منافی اور آئین کے منافی تصور کیا ہے، اور اگر ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے جہاں شریعت انوالو ہو، وہاں کم از کم یہ چیزیں وہاں بھیج دی جائیں تاکہ وہاں سے واضح طور پر رائے آ جائے کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں، مذہبی لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس میں آئینی ماہرین بھی ہیں، قانونی ماہرین بھی ہیں، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے، لیکن اس طرح آپ نظر انداز کر کے اور پھر قانون کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ، کبھی FATF، کبھی IMF اور ان کے منشور اور فلاں کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اس آئین کا حلف اٹھایا ہے، ہم نے تو اقوام متحدہ کے منشور کا حلف نہیں اٹھایا۔ تو اس حوالے سے یا تو لفظ اسلامی جمہوریہ سے اسلامی کاٹ دیں، تو پھر جمہوریہ کہتے رہیں، ایک سیکولر نظام ہے، سیکولر ملک ہے، اس میں قرآن و حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو شخص جیسے چاہے قانون سازی کرے۔ کس کی پیروی ہو رہی ہے، کس ایجنڈے کی پیروی ہو رہی ہے، اس پر میں اپنے شدید احتجاج اس ایوان کے فلور پر نوٹ کرا رہا ہوں، اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے قانون ملک پہ چلنے نہیں دیں گے۔ آپ نے جس طرح کے آئینی قوانین بنائے ہیں، جس طرح کے آئینی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سرعام اس کی خلاف ورزی کروں گا، اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا۔ آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارے ملک میں مسلمان کہلانے والے؟ یہاں پر آپ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فلور پر میری گفتگو کے جواب میں فرمایا کہ ہم بھی تو اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، اگر آپ کی نظر میں یہ اس کے خلاف ہے تو آپ ترامیم دیں۔ میں نے ان سے فون پر بات کی اور میں نے کہا کہ آپ نے فوری طور پر مجھے جواب دیا ہے، ذرا اپنے ماحول سے مشورہ کر کے آپ نمائندگی لے لیں، مینڈیٹ لے کر پھر آپ بتائیں، ہم ایک کمیٹی بنا کر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ والی سیاست جو ہے یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ پاکستان اس طرح کیسے چلے گا؟ آپ تو جمہوریت کو شکست دے رہے ہیں، اور جو مسلح گروہ جو بیانیہ لے کر اٹھے ہیں، آپ قدم قدم پر ان کو تقویت دے رہے ہیں۔ ہماری توانائیاں یہاں پر کس بات پہ ضائع ہو رہی ہیں؟ ہم کس چیز کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو آئین کا حلف اٹھایا ہے، ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم تو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم تو ووٹ کی بات کرتے ہیں، اور اگر مذہبی دنیا وہ پاکستان کے آئین کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، آپ یہاں پر
اس قسم کی حرکتیں کر کے جس طرح آئین کو رون رہے ہیں، جس طرح عقیدے کو رون رہے ہیں، اور پھر ہماری توانائیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جمہوریت شکست کھا رہی ہے، پوری دنیا میں شکست کھا رہی ہے۔ اور میں نے کل کی گفتگو میں بھی یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں جمہوریت ختم ہو رہی ہے، اب یا سرمایہ داریت ہے اور یا آمریت ہے، اور وہ راج کر رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے بورڈ آف پیس کی، مجلس السلام کی، جو مسٹر ٹرمپ کا ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کا آغاز ان کے 20 نکاتی فارمولے سے ہوا ہے۔ 20 نکاتی فارمولہ امن کے لیے یہاں پر آپ کے وزیر خارجہ نے بیان دیا اس ہاؤس میں کہ اس پہ تبدیلی آئی ہے اور ہمیں بتائے بغیر تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ جب ہمارا اس پر اعتراض ہو گیا، فلور پر ہم نے اپنی قوم سے کہا، نمائندگان قوم سے کہا، اس کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے وہاں چلے جانا اور ان کے 20 نکات کو قبول کرنے کا کیا تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ کہیں کوئی ضمیر، کہیں کوئی ایک خود اعتمادی اپنے اوپر، کبھی اپنے ملک اور قوم پر خود اعتمادی، اور آج ہم اس میں جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ٹرمپ نے نہیں کہا اور کل کی تقریر میں نہیں کہا ہے اکنامک فورم پر کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوتا تو ان کا وہی حشر کیا جائے گا جو لبنان میں حزب اللہ کا کیا گیا؟ تو لبنان میں حزب اللہ پر حملہ اسرائیل نے کیا تھا، یعنی وہ فلسطینیوں کی قوت مزاحمت کو تو ختم کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل کی قوت جارحیت کو تقویت دے رہا ہے۔ اور آج تک جتنے معاہدات ہوئے ہیں ان تمام معاہدات کی تاریخ پڑھ لیں، اس میں انہوں نے فلسطین کو سکیڑا ہے اور اسرائیل کو سپیس دیا ہے، مسلسل سپیس دیا ہے اس کو۔ ہم ایسے حالات میں میں آپ سے مخاطب ہو جانا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اسپیکر صاحب کو خطاب کروں، اور رولز بھی یہی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں دھمکیاں ہیں، اگر ایسا کیا گیا تو میں ایسا کر دوں گا، ان کی ایسی تیسی پھیر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، کیا یہ صلح کی آغاز ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنا، غزہ میں امن قائم کرنا، فلسطین میں امن قائم کرنا۔ افغانستان آئے امن کے لیے آ رہے، 20 سال تک اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کی۔ عراق میں آئے امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا آپ نے۔ لیبیا میں آئے، ہم امن کے لیے آئے ہیں، لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا، منقسم کر دیا، آج وہاں کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ اسلامی دنیا کو اس وقت اس نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اور اگر یہ اسرائیل لبنان سے ہوتا ہوا، شام سے ہوتا ہوا، اب ایران پر بھی حملہ ہوگا، تو اس کے بعد اسرائیل تفتان پر آپ کے سرحد پہ کھڑا ہو جائے گا۔ کبھی سوچا ہے ہم نے، کبھی اس ایوان نے سوچا ہے کہ یہ پیش رفت کہاں ہو رہی ہے؟ یہ پیش رفت آپ کی سرحدات کی طرف ہو رہی ہے، پاکستان کی سرحدات کی طرف ہو رہی ہے۔ اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں، ایک بار پھر اس ایوان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیل وجود میں آیا تو اس کے پہلے صدر نے جو پہلا خارجہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا، اس پہ اس نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کی اساس ایک نوزائیدہ اسلامی ملک کا خاتمہ ہوگا۔ ان کے عزائم اس کی پیدائش کے دن سے آپ کے خلاف واضح ہیں۔ آپ نے ان کو ناجائز، مغرب کا ناجائز بچہ کہا، اس نے کہا میرا سیاسی زندگی کا آغاز اس مقصد کے لیے ہوگا کہ اس نوزائیدہ ملک کا خاتمہ کروں۔ ان کے ارادے بھی واضح ہیں،
آپ کی سوچ بھی واضح ہے، اس کے بعد ہم آنکھیں بند کر کے دوڑ جاتے ہیں اور سیاسی قوت ہو ایک ہی جگہ پر دوڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم کسی طریقے سے اس بت کو راضی کر سکیں۔ اللہ کے مقابلے میں آج تم ایک ٹرمپ بت کو راضی کرنے کے میں لگے ہوئے ہو، اس سے بڑا شرک اور نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو اگر بچائے گا تو اللہ کی ذات بچائے گا، اگر پاکستان کو بچائے گا یہ 99 صفات اللہ کے ضمانت دیں گے۔ خدا کی قسم امریکہ نے آپ کے بنگال کو بھی نہیں بچایا، اور آج اگر یہ ملک ٹوٹے گا تب بھی آپ کو نہیں بچائے گا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک قوم کی آزادی سلب ہو رہی ہے، 70,000 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بیماری اور بھوک سے مر گئے ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ایسے صلح کو قبول کر رہے ہیں، ایسے فورم پر جا رہے ہیں جس کا آغاز دھمکیوں سے ہو رہا ہے، جس کا آغاز ایک فریق کو۔ اور اسرائیل کہتے ہیں اقوام متحدہ میں بھی تو اسرائیل بیٹھا ہے تو پاکستان بھی بیٹھتا ہے، سلامتی کونسل میں بھی تو اسرائیل بیٹھتا ہے تو پاکستان بھی بیٹھتا ہے۔ اگر یہ دلیل ہے آپ کی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ 1948 سے لے کر آج تک آپ کے پاسپورٹ پر کیوں لکھا ہوا ہے کہ سارے ویزے لگ سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے؟ اگر بیٹھنا کسی جگہ پر کسی فورم پر وہ دلیل ہے، لیکن آج وہ غزہ کے معاملے میں صرف فریق ہی نہیں قاتل ہے، اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو مجرم قرار دیا ہے اور یہ حکم دیا کہ جہاں سے وہ گزرے کسی بھی ملک میں اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مگر امریکہ میں بھی اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ٹرمپ بھی اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، اور ایک قاتل ایک فریق آج وہ صلح کے میز پر بیٹھا ہوگا، ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ کوئی ہے خدا کا خوف کہیں پر؟ کرو، سب کچھ کرو، ہمیں امن چاہیے، لیکن امن چاہیے کہ بھی راستے ہوتے ہیں۔ ہم قبائلی لوگ ہیں، جرگوں کو جانتے ہیں، صلح کے اصولوں کو جانتے ہیں، کس طرح معاملات ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان پر رحم کرو خدا کے لیے۔ ہندوستان ہمارا دشمن، افغانستان سے ہماری لڑائی، چین ہم سے مایوس، ایران کے ہمارے بارے میں تحفظات، ہم جس جغرافیائی ماحول میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف معاشی ترقی ہو رہی ہے، ایک پاکستان ہے جو ڈوب رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کا سوچا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے غریب کو سوچا ہے؟ اس حوالے سے ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کی تاریکی کا ایک اقدام ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا، آج کم از کم یہاں ایک قرارداد آنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، اگر ہمارے اندر ضمیر ہے، میں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں، اپوزیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم سب ایک قوم ہیں، کم از کم ان شرائط کی بنیاد پر بورڈ آف پیس کو پارلیمنٹ آج مسترد کر دے۔ اگر پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، انہوں نے اس ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا، انہوں نے اپنی کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا، کیوں چلے گئے ہیں اتنے بڑے مسئلے کے اوپر؟ آخر 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں، در بدر ہو گئے ہیں، گھروں سے نکل چکے ہیں، ہمارا کہاں کیا مقام رہ گیا ہے دنیا کے اندر؟ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اس حوالے سے ہمارے بہت تحفظات ہیں، اور اگر اس قسم کے فورم پر ہمارا ملک بیٹھتا ہے، میں آپ کی اس حکومت کو جعلی بھی کہہ چکا ہوں، آپ کی اکثریت کو جبری بھی کہہ چکا ہوں، اور جعلی اور جبری نظام کے خلاف اپنے جہاد کو جاری رکھنا یہ ہمارا قومی فریضہ ہوگا، دینی فریضہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز یہ جنگ جاری رہے گی۔ آپ نہیں جیت سکیں گے یہ جنگ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، لیکن آپ ذرا مہربانی کریں، ایوان سے کہیں کہ
اس طرز عمل کو مسترد کر دے اور آئیں ایوان سے مشورہ کرے، ملک سے مشورہ کرے، عوام کے نمائندوں سے مشورہ کرے، اپنی کابینہ سے کم از کم مشورہ کریں، اور قانون سازی جہاں پر شریعت انوالو ہو کم از کم اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح آپ نے کہا آپ ہمیں ہانگ میں نے کریں دیا گے۔ تھا فلور آگے دے دیا۔ ہم جی شکریہ۔ ہم معزز انسان ہیں الحمدللہ، جی ہم معزز قوم ہیں، آزادی ہماری تاریخ ہے، اس کے لیے قربانیاں ہماری صاحب تاریخ۔ نماز نہیں اب رکے گی ہمارے لیے۔ جی شکریہ، جی شکریہ، جی ہاں شکریہ جی۔ شہری صاحبہ